اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کا یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو پاکستان کی انتہائی خوبصورت اور تاریخی اور کیپٹل جنریٹنگ جگہوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت ساری معلومات بھی ملے گی اور اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان جگہوں کے بارے میں مختصر تعارف کرواؤں اور ان کی مختصر سیر کرواؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل خاور شبیر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ تو چلیے بات کرتے ہیں، سب سے پہلے میں بات کروں گا پاکستان کے اندر موجود K2 ماؤنٹین کی۔ جی ہاں، K2 کا پہاڑ۔ تو یہ K2 کا جو ماؤنٹین ہے یہ دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے، اور K2 پاکستان اور چین کی سرحد پر پاکستان کے شمال میں بلتستان اور چین میں زنجیانگ کے درمیان واقع ہے۔ اس کی اونچائی سطح سمندر سے 8611 کلومیٹر ہے۔ K2 کو یہ نام 1852 میں ایک برطانوی سرویئر TG منٹگمری نے دیا تھا، جس میں K کراکرم رینج کے لیے اور 2 اس سلسلہ کی دوسری چوٹی ہونے کی وجہ سے دیا گیا۔ پاکستان میں اس کا ایک بیس کیمپ ہے جہاں سے کوہ پیمائی کے تمام اہم راستوں کی شروعات ہوتی ہے۔ تو چلیے دوستو، دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کھیوڑا کی نمک کی کان۔ جی ہاں دوستو، کھیوڑا کی نمک کی جو کان ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی اور قدیم ترین نمک کی کان ہے۔ نمک کی یہ کان کھیوڑا پنجاب میں ہے، جو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کی بیرونی حدود پر سالٹ رینج میں واقع ہے۔ یہ کان 320 قبل مسیح میں اس وقت دریافت ہوئی جب سکندر اعظم کی فوج کے گھوڑے اس کی دیواروں کے پتھر چاٹتے ہوئے پائے گئے۔ گلابی ہمالیائی نمک کی پیداوار کے لیے مشہور یہ کان ایک معروف مقام بھی ہے، جس میں رنگ برنگی نمک کی اینٹوں سے بنی مسجد قابل دید ہے۔ تو اس کے بعد دوستو تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کراکرم ہائی وے کی، یعنی شاہراہ کراکرم کی۔ تو دوستو یہ دنیا کی بلند ترین ہموار سڑکوں میں سے ایک ہے۔ شاہراہ کراکرم دنیا کی بلند ترین ہموار سڑکوں میں سے ایک ہے جو کراکرم کے پہاڑی سلسلے سے گزرتی ہے، اور خنجراب پاس کے نزدیک اس کی انتہائی بلندی 4714 میٹر ہے۔ یہ 1300 کلومیٹر طویل قومی شاہراہ ہے جو چین تک جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر چائنا نیشنل ہائی وے 314 کہلاتی ہے۔ اس کی بلندی اور اس کی تعمیر کے دوران پیش آنے والی مشکلات کے باعث اسے بعض اوقات دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو نمبر 4 پر ہم بات کرتے ہیں رش لیک کی۔ جی ہاں، رش لیک جو ہے وہ دنیا کی بلند ترین پہاڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی بلند ترین رش جھیل دنیا کی بلند ترین پہاڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ مسحور کن حد تک خوبصورت یہ جھیل گلگت بلتستان کی وادی نگر میں رش پری چوٹی کے قریب 4694 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ جھیل کے ارد گرد کا نظارہ انتہائی شاندار اور قابل دید ہے، اور قریبی پہاڑی چوٹیوں سے K2 کی چوٹی واضح نظر آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سال کے 9 ماہ یہ جھیل برف کی چادر اوڑے رہتی ہے، اور باقی 3 ماہ اس کا شفاف پانی سورج کی سنہری کرنوں سے جھلملاتا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد نمبر 5 پر ہم بات کرتے ہیں تھر ڈیزرٹ کی، یعنی صحرائے تھر۔ یہ دنیا کا واحد زرخیز صحرا ہے۔ صوبہ سندھ کے جنوب مشرقی حصے میں واقع صحرائے تھر کا رقبہ 30,000 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کا دائرہ پنجاب تک وسیع ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ گنجان آباد صحرا ہے۔ زراعت اور غلہ بانی یہاں کے لوگوں کا اہم ذریعہ معاش ہے۔ سنہری ریت کے ٹیلے اور ان کے ساتھ مویشیوں کے ریوڑ کا حسین امتزاج اس صحرا کو دیکھنے والوں کے لیے ایک یادگار نظارہ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد دوستو نمبر 6 پر ہم بات کرتے ہیں بیافو گلیشیئر کی۔ تو بیافو گلیشیئر جو ہے وہ دنیا کا تیسرا طویل ترین غیر قطبی گلیشیئر ہے۔ گلگت بلتستان کے کراکرم پہاڑی سلسلے میں واقع بیافو گلیشیئر کی لمبائی 67 کلومیٹر اور گہرائی 1 میل ہے۔ یہ گلیشیئر 5128 میٹر کی بلندی پر ہسپر گلیشیئر سے جا ملتا ہے، اور ان 2 گلیشیئرز کے ملاپ سے تقریباً 100 میٹر طویل برف کی شاہراہ اور برف کی جھیل نامی
ایک جھیل تشکیل پاتی ہے۔ جھیل میں جمی برف کی گہرائی 1.6 کلومیٹر سے زائد ہے اور اسے غیر قطبی علاقوں میں دنیا کی سب سے بڑی آئس کیپ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد نمبر 7 پر ہم بات کرتے ہیں مسجد طوبہ کی۔ جی ہاں دوستو، مسجد طوبہ جسے گول مسجد بھی کہا جاتا ہے، یہ کراچی میں واقع ہے۔ مسجد کی تعمیر 1966 میں شروع ہوئی اور 1969 میں اختتام کو پہنچی۔ اجلے سفید سنگ مرمر اور شیشوں کے کام سے مزین اس کے گنبد کا قطر 72 میٹر ہے جو بغیر ستونوں کے تعمیر کیا گیا ہے۔ گنبد کا توازن اس کے ارد گرد نیچی دیوار پر قائم ہے جو فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسجد کی تعمیر آواز کی ترسیل کی ایسی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے کہ گنبد کے ایک سرے پر موجود شخص کی بات دوسرے سرے پر موجود شخص سن سکتا ہے۔ دوستو اس کے بعد نمبر 8 پر ہم بات کرتے ہیں دا دیوسائی پلینز کی، یعنی دیوسائی کا جو میدان ہے۔ تو دیوسائی کا جو میدان ہے وہ دنیا کا دوسرا بلند ترین میدانی علاقہ ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک پاکستان میں گلگت بلتستان کے شمالی ریجن میں ایک بلند پہاڑی میدان اور نیشنل پارک ہے جو سطح سمندر سے 4114 میٹر کی اوسط بلندی پر واقع ہے۔ یہ مسحور کن خوبصورتی اور بے پایہ ماحولیاتی اہمیت کا حامل میدانی علاقہ ہے۔ بہار کے موسم میں یہ پورا علاقہ رنگ برنگے جنگلی پھولوں اور انواع و اقسام کی خوبصورت تتلیوں سے بھر جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد نمبر 9 پر ہم بات کرتے ہیں تربیلا ڈیم کی۔ تو تربیلا ڈیم جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مٹی کی بھرائی کا ڈیم ہے اور اپنی بناوٹ کے حجم کے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے ڈیم تربیلا کا رقبہ تقریباً 250 مربع کلومیٹر ہے۔ خیبر پختونخوا میں دریائے سندھ پر تعمیر شدہ یہ ڈیم سوابی اور ہری پور کے اضلاع میں واقع ہے۔ ڈیم کی تعمیر 1976 میں مکمل ہوئی۔ تربیلا ڈیم دریائے سندھ کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا تاکہ اسے کاشتکاری، سیلاب سے تحفظ اور پانی سے بجلی کی پیداوار کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ چلیے دوستو نمبر 10 پر ہم بات کرتے ہیں ایدھی ایمبولینس نیٹ ورک کی۔ ایدھی ایمبولینس جو نیٹ ورک ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولینس نیٹ ورک ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ایدھی ایمبولینس نیٹ ورک کی بنیاد عبدالستار ایدھی مرحوم نے 1951 میں رکھی تھی۔ نیٹ ورک میں 1800 ایمبولینسوں کے ساتھ ریسکیو ایئر کرافٹ اور بوٹس بھی شامل ہیں۔ ان کے عملے کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کال پر اوسطاً 10 منٹ میں عملی کارروائی یقینی بنائی جائے اور ان کے ترسیل کاروں کو روزانہ 6000 سے زائد کالز موصول ہوتی ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن قدرتی آفات کے موقع پر بچاؤ اور بحالی کی سرگرمیوں کی انجام دہی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو دوستو نمبر 11 پر ہم بات کرتے ہیں فیفا ورلڈ کپ میں سیالکوٹ کی فٹ بالز کا استعمال۔ جی ہاں دوستو، فٹ بال بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا شہر وہ ہمارے پاکستان کا سیالکوٹ ہے۔ سیالکوٹ 1980 کی دہائی سے کھیلوں کے سامان کی پیداوار کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کئی بڑے بین الاقوامی برانڈز کی فٹ بال کی برآمدات کا ذریعہ یہی شہر ہے۔ یہاں سالانہ 4 سے 6 کروڑ فٹ بالز بنائی جاتی ہیں جو دنیا بھر میں فٹ بالز کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 60% ہیں۔ سیالکوٹ کی بنی ہوئی فٹ بالز نے متعدد بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے جن میں 2018 کا فیفا ورلڈ کپ بھی شامل ہے۔ اور دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمبر 12 پر گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کی۔ جی دوستو، گڈانی شپ بریکنگ یارڈ جو کراچی میں واقع ہے یہ دنیا کا تیسرا بڑا شپ بریکنگ یارڈ ہے اور کراچی سے یعنی کہ 50 کلومیٹر شمال مغرب میں گڈانی کی 10 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کے مقابل واقع گڈانی شپ بریکنگ یارڈ 132 شپ بریکنگ پلاٹس پر مشتمل ہے۔ 1980 میں گڈانی 30,000 بلا واسطہ ملازمین کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا شپ بریکنگ یارڈ تھا۔ یہاں ہر سال 10 لاکھ ٹن سے زائد اسٹیل نکالا جاتا ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ مقامی سطح پر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو؟
ہوپ فلی آپ سب کو پسند آئی ہوگی. آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے کمنٹس اور قیمتی آراء سے جو ہے وہ مجھے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.